रशिया के पास ऐसी सीक्रेट नेचुरल पावर मौजूद है जिसके जरिए वो फिर से एक बार सुपर पावर बन सकता है। जहां रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नेटो एयरलाइंस ने रशिया के इर्द गिर्द घेरा तंग कर रखा है। अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फौज रखने वाले रशिया को कौन सी चीज़ है जो सुपर पावर बनने से रोक रही है? वो सुपर पावर जिसका टाइटल अभी अमेरिका के पास है, वो अंत करीब रशिया के पास आने वाला है। लेकिन सवाल ये है, आखिर कैसे? रशिया की जियोग्राफिक लोकेशन में ऐसी क्या चेंजेस आने वाली हैं जो रशिया को फिर से सुपर पावर बना देंगी? चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि एरिया के हिसाब से रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रशिया का जब वेस्ट में सूर्य उदय का टाइम होता है तो ईस्ट में रात के खाने का टाइम हो रहा होता है। 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ रशिया ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 204 यूनाइटेड अरब इमारात, 5 इंडिया, या फिर 8 सऊदी अरबिया, या फिर 19 पाकिस्तान जैसे मुल्क फिट आ सकते हैं। रशिया ना सिर्फ एरिया में बड़ा है बल्कि इसकी ज़मीन के नीचे दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस के भंडार मौजूद हैं। गैस भंडार में रशिया पहले नंबर पे और ऑयल भंडार में रशिया 8वें नंबर पे दुनिया में आता है। 2021 के सर्वे के मुताबिक यूरोप के कई मुल्क ऐसे हैं जो पूरी तरह रशिया की गैस पर डिपेंडेंट हैं। अगर एवरेज निकाली जाए तो पूरे यूरोप में 40% गैस रशिया से ही जाती है। यानी अगर रशिया यूरोप को गैस देना बंद कर दे तो यूरोप की इकॉनमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सबसे बड़ी और नेचुरल रिसोर्सेज होने के साथ साथ रशिया वीट का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। पूरी दुनिया में वीट का प्रोडक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा रशिया से ही जाता है, यानी तकरीबन 18%। इन सब फायदों के साथ साथ रशिया की जियोग्राफी का एक बहुत बड़ा मसला भी है जो रशिया को बहुत ज़्यादा ताकतवर होने से रोक रहा है। रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो सर्द मौसम की वजह से बर्फ के नीचे ही दफन है। ये हिस्सा साइबेरिया में आता है जहां पूरे साल का टेम्परेचर ऑन एवरेज 0.5 डिग्री ही रहता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा ठंडा शहर भी रशिया के इसी हिस्से में पाया जाता है, जहां हैरानकुन तौर पे सर्दियों का टेम्परेचर -71 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस शहर को हम ओयमिकिन के नाम से पहचानते हैं क्योंकि रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा वेदर कंडीशन के वजह से बेकार है और दूसरा रशिया की पॉपुलेशन बहुत कम है। रशिया की टोटल आबादी का 75% हिस्सा रशिया के इस 20% हिस्से में ही रहता है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर रशिया सदियों से काबू पाने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक नाकाम है। ना सिर्फ ज़मीन बल्कि रशिया की कोस्ट लाइन भी अमेरिका की कोस्ट लाइन से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। रशिया की कोस्ट लाइन 37,650 किलोमीटर लंबी है, जहां पर भी रशिया कई मसलों का शिकार है। असल में ये आर्टिकल ओशन है जो पूरी तरह बर्फ से जमा हुआ है, यानी ये इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी रशिया के किसी काम की नहीं है। अब जाहिर है जिस मुल्क के पास जितना लंबा समुंदर होगा वो उतनी ही ज़्यादा कंट्री के साथ ट्रेड कर सकेगा। अब ज़्यादा ट्रेड का मतलब है कि वो उतना ज़्यादा पावरफुल भी बन सकेगा, क्योंकि समंदर ही एक ऐसा जरिया है जहां से पूरी दुनिया में प्रोडक्ट बहुत कम कीमतों में पहुंचाए जा सकते हैं। बर्फ़ के कारण जहां कार्गो शिप का चलना ना सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है। इतनी लंबी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी रशिया दूसरी कंट्री के साथ बड़ी मुश्किल के साथ ट्रेड करता है। फिलहाल रशिया अपनी पूरी कंट्री की ट्रेड इन 3 पोर्ट से करने के लिए मजबूर है। इनमें से एक रशिया के ईस्ट में व्लादिवोस्टोक पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जहां पानी कई महीनों तक बर्फ बना होता है, लेकिन जब गर्मियों के सीजन में ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, जहां रशिया के बेड़ी जहाज़ों को जापान के कंट्रोल समुद्र से होकर गुजरना पड़ता है। और जापान नेटो का हिस्सा है और अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त। नेटो एक ऐसा संगठन है जो रशिया से बचने के लिए ही बनाया गया था, यानी अगर किसी भी नेटो कंट्री पर रशिया ने हमला किया तो वो सभी कंट्रियां मिलकर उस कंट्री की सपोर्ट करेंगी। दूसरी तरफ रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट है, वहां पर भी वही मसला है।
جہاں پر بھی سال میں کئی مہینوں تک برف ہوتی ہے اور سی کے سمے بیڑی جہازوں کو ان تمام ملکوں کے سامنے سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے جو کہ نیٹو کا حصہ ہیں۔ تیسرے نمبر پر بچتا ہے نوروسن پورٹ، جو رشیا کے ساؤتھ میں واقع بلیک سی میں موجود ہے، جہاں برف کی تو اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن بیڑی جہازوں کو ترکی کے راستے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، جو راستہ بہت ہی تنگ ہے، یعنی جہاں پر بھی رشیا کو کھل کر ٹریڈ کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ بے شک رشیا اور ترکی کے سبند بہت اچھے ہیں لیکن ترکی ہے تو نیٹو کا ہی ممبر، یعنی خطرے کی تلوار رشیا پر جہاں بھی لٹک رہی ہوتی ہے۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ اتنی بڑی کوسٹ لائن ہونے کے باوجود بھی رشیا کو ٹریڈ کرنے کے لیے ٹھیک موسم ہونے کا انتظار کرنا ہوتا ہے، پھر اپنے دشمن نیٹو کے پارٹنر کے رحم و کرم پر رہنا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی رشیا جی ڈی پی کے معاملے میں 11ویں نمبر پر آتا ہے۔ جی ڈی پی یعنی گروتھ ڈومیسٹک پروڈکٹ، اگر آسان بھاشا میں کہے جائے تو کسی بھی ملک کے تمام لوگوں کی انکم کو کمبائنڈ کر کے اس کو جی ڈی پی کہا جاتا ہے۔ جی ڈی پی رینکنگ سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کوئی بھی کنٹری کتنی زیادہ سکسیسفل ہے۔ جی ڈی پی کسی بھی کنٹری کی پاور کو جاننے کا ایک لوتا طریقہ نہیں ہے۔ جی ڈی پی سے ہٹ کر اگر ملٹری پاور کی بات کی جائے تو رشیا کے پاس نیوکلیر پاور دنیا سے سب سے زیادہ ہٹ کر بڑے موجود ہیں، امریکہ سے بھی زیادہ۔ امریکہ کے بعد رشیا کی ملٹری کو ہی دنیا کی دوسری سب سے طاقتور ملٹری مانا جاتا ہے۔ جہاں پر بھی اگر رشیا نمبر 1 پر نہیں ہے وہ بھی صرف اور صرف اپنے ان سرد موسم کی وجہ سے۔ یہ سرد موسم ہی ہے جس وجہ سے آج تک کوئی بھی رشیا پر قبضہ نہیں کر پایا۔ نپولین نے 6 لاکھ سے زیادہ فوجی لشکر کے ساتھ رشیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سرد موسم کے سامنے اس فوج کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے اور 6 لاکھ میں سے صرف 1 لاکھ فوجی ہی واپس زندہ لوٹ سکے۔ ورلڈ وار 2 میں تو رشیا نے 38 لاکھ فوجیوں کے ساتھ رشیا پر حملہ کیا تھا، لیکن قبضہ کرنا تو دور کی بات، 10 لاکھ سے بھی زیادہ جرمن فوجی مارے گئے اور باقی بچنے والوں کو رشین آرمی نے قیدی بنا لیا۔ ہٹلر کو اپنی ہار کا اتنا بڑا صدمہ پہنچا کہ اس نے سوسائیڈ کر لیا۔ اب آپ بھی یہ بات نوٹ کر چکے ہوں گے کہ رشیا کو اگر کوئی چیز آگے بڑھنے سے روک رہی ہے تو وہ ہے اس کا سرد موسم، یعنی اگر رشیا کے راستے میں یہ سرد موسم نہ آئے تو رشیا نارتھ میں موجود سمندر کو ٹریڈ میں استعمال کر کے اور زیادہ مضبوط بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رشیا کے کئی علاقے گولڈ، یورینیم اور ڈائمنڈ سے قیمتی منرل سے بڑے ہوئے ہیں، لیکن سرد موسم کی وجہ سے ان پر مائننگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ سرد موسم نہ ہو تو رشیا مائننگ کر کے اس دنیا کی تمام بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انسان کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ویٹ، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی جانا کہ رشیا ویٹ کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، لیکن وہ ویٹ رشیا کے صرف 25% زمین سے آتی ہے۔ سوچئے اگر اس کی 100% زمین سے ویٹ آئے تو وہ کتنی ہوگی۔ اگر ایسا ہو جائے تو جی ڈی پی کی رینکنگ میں وہ امریکہ کو کہیں زیادہ پیچھے چھوڑ دے گا۔ حیرت انگیز طریقے سے ایک طریقہ ضرور ہے جس سے رشیا کی یہ مصیبت ٹل سکتی ہے، وہ ہے گلوبل وارمنگ۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ممکن ہے کہ رشیا آنے والے سمے میں ایک بار پھر سے سپر پاور بن جائے۔ ریفرنس کے لیے آپ اس ہیٹ میپ کو دیکھیے۔ اس میں تمام کنٹریز وہ ہیں جس میں ایوریج ٹیمپریچر 11 سے 50 ڈگری تک ہوتا ہے، اور یہ ٹیمپریچر ہیومن پروڈکٹیوٹی کا بیسٹ ٹیمپریچر ناپا گیا ہے۔ جہاں ٹیمپریچر 11 سے کم اور 50 سے زیادہ ہوا تو وہیں ہیومن پروڈکٹیوٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فی الحال یہ ٹیمپریچر رینج امریکہ، یورپ، جاپان، چائنا اور ساؤتھ کوریا پر آتی ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ تمام کنٹری ہیں جن کو ہم سکسیسفل کنٹری مانتے ہیں، لیکن ایکسپرٹ کا ماننا یہ ہے کہ جس رفتار سے برف پگھلتی جا رہی ہے اس رفتار سے ٹیمپریچر کی یہ رینج بالکل نارتھ میں چلی جائے گی۔ پھر باری آئے گی الاسکا، کینیڈا، گرین لینڈ، آئس لینڈ اور سب سے بڑھ کر رشیا کی۔ ناسا کے NLS کے مطابق 1979 میں آرکٹک اوشن کی برف جو اتنی زیادہ دکھائی دیتی تھی
اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ برف ڈلتی گئی اور 2019 میں یہ صرف اتنی رہ گئی ہے۔ اس ڈیٹا کے حساب سے آرکٹک اوشن کی برف ہر سال 13% کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو 2035 تک آرکٹک اوشن میں بالکل بھی برف نہیں بچے گی، جس کا سب سے زیادہ فائدہ رشیا کو ہی ہونے والا ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ رشیا کو ایک اور فائدہ یہ بھی ہے، جو آئس میلٹ ہو رہی ہے اس سے اوشن کے پانی میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی جب اوشن کا پانی بڑھے گا تو وہ سب سے پہلے سمندری کناروں پر بنی ہوئی ان سٹی کو ہی نگل جائے گا۔ ان میں سے ایک ہے امریکہ۔ امریکہ کی سب سے زیادہ سٹی سمندر کے کنارے پر ہی بنی ہوئی ہے۔ اس کو آنے والے وقت میں کافی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں پورے کے پورے شہروں کو ایکویٹ کرنا بھی موجود ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کام کے لیے بہت پیسہ لگے گا۔ اس کے الٹ رشیا، جس کی صرف 3 سٹی ہی سمندر کے کناروں پر بسی ہوئی ہیں اور باقی سب سٹی سمندر سے کم 600 کلومیٹر اندر کی طرف ہیں، اس بات کا بھی آنے والے وقت میں رشیا کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ سوئس کنال ایجپٹ کا وہ سمندری رستہ ہے جو ایشیا کو یورپ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ صرف چائنا سے ہی نہیں، تمام ایشین شپ کو یورپ جانے کے لیے یہی رستہ اپنانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ویسلز ایجپٹ کی گورنمنٹ کو بڑی فیس بھی پے کرتی ہے۔ ہر سال 20,000 کے قریب ویسلز یہ رستہ استعمال کرتی ہے۔ ایک ویسل تقریباً 4 لاکھ تک کا ایجپٹ گورنمنٹ کو ٹول ٹیکس پے کرتی ہے۔ یعنی سوئس کنال سے 20,000 شپس کو ٹرانسپورٹنگ پر ایجپٹ گورنمنٹ کو $8 ارب ملتے ہیں۔ چائنا سے سنگھائی پورٹ سے یورپ کے روٹرڈیم پورٹ تک شپس کو 18,000 کلومیٹر کا فاصلہ اور 37 ڈیز تک لگ جاتے ہیں۔ لیکن آرکٹک اوشن سے برف پگھل جانے کے بعد شپس رشیا سے ہو کر گزریں گی، جو شنگھائی سے روٹرڈیم ڈیم تک صرف 10,500 کلومیٹر اور 22 ڈیز میں پہنچ جائیں گی۔ یعنی جہاں چائنیز کمپنی کو لاکھوں ڈالر ٹرانسپورٹ کے بچیں گے، وہیں ظاہر ہے وہ رشیا کو اس کے کنٹرول سمندر سے گزرنے کے بڑی رقم بھی پے کرے گا۔ تو دوستو، ایگریکلچر سے لے کر گیس اور قیمتی مائننگ تک اور پاپولیشن گروتھ تک ہر طرف سے رشیا کا ہی فائدہ ہے۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ان سب سیکٹر میں سے رشیا کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، اور اس میں کافی زیادہ چانسز ہیں کہ آنے والے 50 یا 60 سال میں رشیا ایک بار پھر سے دنیا میں سپر پاور بن کر ابھرے گا۔ تو امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور کمنٹ کر دیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا۔